اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ شرعی مسائل اور ان کے حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ سب سے پہلے گزارش کر لیتا ہوں، پھر کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ کالز کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سارے بہن بھائی میلز بھی کرتے ہیں، یقیناً ہمارے پاس جتنا وقت ہوتا ہے اس کے لحاظ سے جتنی زیادہ جلدی ممکن ہو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پوری دنیا سے تقریباً میلز آتی ہیں اور ایک بعض اوقات میل میں 4 5 6 کویسچنز ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے بھائی بہن اس پر دیر کی وجہ سے ہائپر ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مطلب ہمیں خیر میں تو ہوں ایک چھوٹا سا آدمی، لیکن وہ ٹھیک ٹھاک ہماری خاطر تواضع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو واٹس ایپ پہ بھیج رہے ہیں یا موبائل پر میسج کرتے ہیں، اس پہ جواب دینا ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے۔ ایک لائن میں کویسچن ہوتا ہے اور ہمیں پتہ ہے اس کا جواب میں اگر میں چاہوں تو پوری کتاب لکھ دوں، اور وہ کہتے ہیں اس پر آپ جواب دے دیں اور یس یا نو میں جواب دے دیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی معلوم ہے کہ اس کا جواب یس یا نو میں آتا ہے تو بھائی ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کتنا بڑا جواب ہوگا۔ ویسے ہی موبائل میں لکھتے ہوئے ہمارے تو انگوٹھے دکھ جاتے ہیں، یہ تو سارا دن بعض اوقات شاید یہ بچے لگے رہتے ہیں تو ان کو اتنی احساس نہیں ہوتا ہوگا، تو کیسے آپ یہ سوچئے کہ ہم اس پر اتنا بڑا جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے سوال اپنا نہ ٹیکسٹ میسیج بھیجیں نہ واٹس ایپ پہ بھیجیں، اس پہ جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا ہے۔ آپ صرف ہمیں میل کریں وہاں پہ انشاءاللہ، یا پھر مطلب ہمیں ریٹرن فتویٰ استفتاء اپنا بھیج دیں اکیڈمی کے ایڈریس پر، تو ہم آپ کو ریٹرن فتویٰ دے دیں گے۔ اگر فتویٰ چاہیے ہو تو یہ ہو سکتا ہے۔ کچھ کویسچنز پچھلے پروگرامز کے رہتے تھے، وہ میں پہلے لے لیتا ہوں۔ یہ پہلے کا ایک سوال تھا، ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے لاہور میں ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ یاد دلایا کہ یہ کویسچنز رہ گئے تھے۔ پہلا تھا کہ عورت کے موٹر سائیکل چلانے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، شریعت عورت کے لیے چاہتی ہے کہ وہ ایک تو مردوں کی طرح بالکل بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مردوں کی مشابہت پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ شریعت ہمیشہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ عورت کسی بھی جہت سے اپنے آپ کو مرکز نگاہ بنا لے، اسی لیے عورت کو بہت زیادہ تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب وہ خوشبو لگا کر نکلے گی اور غیر مردوں تک پہنچے گی تو لازم سی بات ہے کہ آدمی اس کا مرکز اور مرجع دیکھتا ہے کہ کہاں سے خوشبو آئی تو عورت کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ بھڑکیلے لباس، حتیٰ کہ اگر کوئی بہن برقع استعمال کرتی ہے تو اس طرح کا نہ کرے کہ اس میں نقش و نگار وغیرہ ہوں کہ کسی کی توجہ نہ بھی ہو تو اچانک اس کی طرف ہو جائے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ان میں بہت سارے امور گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے پاکستان میں عورتیں بالکل موٹر سائیکل نہیں چلاتی ہیں۔ یہاں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، موٹر سائیکل تو ویسے ہی نہیں چلاتے۔ اب جب عورت چلائے گی لازم بات ہے کہ ہر ایک کی مرکز نگاہ بنے گی، پھر مطلب شرارتی قسم کے لوگ یہ ہو سکتا ہے کوئی سائیڈ مار دے، کوئی کچھ کر دے، اور پھر وہ ایک تماشا جو بنے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے خاص مردانی وضع کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح عورتیں موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھ کے چلانا پاسبل نہیں ہے، لازم بات ہے ایک پاؤں ایک پاؤں ادھر کر کے چلانی پڑے گی، اور اس میں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول بنے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس سے منع کیا جائے گا، اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ شدید مکروہ ہے تو اس میں کوئی مطلب تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ مزاج شرع یہ ہے کہ عورتیں اس طرح کی سواریاں استعمال نہ کریں۔ ایک ہمارے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں ہمارا ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب، میرے چند سوالات ہیں۔ پہلا جی کوشچن یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا وفادار بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا ٹھیک اگلا ہے۔ کوشچن یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دو الگ چیزیں ہیں، بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم طریقت والے ہیں، شریعت کی ہمیں ضرورت نہیں، تو ان کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ جی اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ خواتین اپنے نفس کا تزکیہ گھر میں رہتے ہوئے کن ذرائع اور طریقوں کو استعمال کر کے کر سکتی ہیں، کیونکہ وہ مردوں کی طرح علماء کرام سے اس طریقے سے رابطے میں نہیں رہ سکتی، تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور میرا ایک کوشچن رہ گیا تھا، آپ نے اس کا آنسر نہیں دیا کہ ایسا کہنا کیسا ہے کہ اللہ نے میری قسمت میں سود کھانا نہ جی لکھا یہ ہوتا۔ لکھا ہے، میں نے یہ ہاں لکھا جی۔ ہوا ہے، یہ میں اور جواب دیتا اور ہوں۔ اس طرح سے کہنا کہ اللہ نے گندے رشتہ دار میرے نصیب میں لکھ دیے ہیں۔ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ
اس طرح سے کہنا کیسے ہے؟ اور اگلا کوشچن یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت مزارات یا قبرستان سے گزر سکتی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں تو راستے کو بند کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے گزرنا ٹھیک ہوگا کہ نہیں مجبوری کی حالت میں؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ غیر محارم کا آپس میں مصافحہ اور معانقہ کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور ایک میرا کوشچن یہ کہ ایک عمرے میں اگر کئی واجبات چھوٹ جائیں، ایک دم دینا پڑے گا تو ایک سے زائد دم دینے پڑیں گے، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ محمد عبید نام رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ کسی نے کہا ہے کہ محمد عبید نہیں رکھا جا سکتا، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، تو یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ موٹر سائیکل کی سواری، چونکہ یہ ایک ایسی سواری ہے جو خاص مردانی وضع کے لیے ہے، اور اس میں عورت لوگوں کی، مردوں کی نگاہوں کا مرجع بنے گی، اور پھر شرارتی قسم کے لوگ اس طرح شرارتیں کر کے، اور پھر ہمارے ہاں قانون کا تو آپ کو حال پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور بالفرض اگر ہو بھی، جیسے اب آج کل ماشاءاللہ بہرحال اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، جیسے ہمارے کراچی کا ماحول تو بہت ہی اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں اگر قانون سخت بھی ہو تو لیکن جو ایک شرارت کر دیا اور عورت تماشا بن گئی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک اٹھاتا بعد میں ہے، ویڈیو پہلے بنا لیتا ہے اور اس کو فوراً پھر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، ایک لمحے کے بات ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو اس میں پھر ایک عورت کا تماشا بن جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ایسے امور کو اختیار کرنا کہ اس قسم کا ماحول بعد میں بنے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تو میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کراہت کے درجے میں ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ پہلے کا رہتا تھا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ سود میری قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو میں لیتا ہی کیوں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ سود قسمت میں لکھا تھا اس لیے میں لے رہا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھا ہے۔ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کویسچن ہوا کہ کیا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے یا وہ مجبور محض ہے؟ آپ نے شاید فرمایا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ، وہ ایک پیر اٹھا لی، ایک پیر پہ کھڑا ہوا تھا، آپ نے فرمایا اب دوسرا بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہ عرض کی کہ حضور اگر میں دوسرا اٹھاؤں گا تو گر جاؤں گا۔ فرمایا بس یہی تمہارے سوال کا جواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بالکل مجبور اور بے بس نہیں بنایا، لیکن کلی طور پہ اختیار بھی نہیں دیا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم جب اچھے اعمال کرتے ہیں، ادب یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اور جو ہم برے اعمال کرتے ہیں اس میں چونکہ ہمارے اپنے ارادے اور کوشش کا بھی دخل ہوتا ہے، لہٰذا اسے اپنی طرف منسوب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے، اور اس قسم کے لوگ دلیلوں سے کم سمجھتے ہیں۔ اب میں ایک اور دلیل سے سمجھا دیتا ہوں، اس کے منہ پہ تھپڑ ماریں زور سے، اور تھپڑ مار کے کہیں کہ اگر اللہ نے قسمت میں تیری نہ لکھا ہوتا تو یہ تھپڑ پڑتا ہی کیوں؟ پھر اس کی موٹر سائیکل چرا کے لے جائیں، اس کے مال چھین لیں اور بولے کہ تیری قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ہوتا ہی کیوں؟ تو تم بھی اس پہ راضی رہو، جیسے سود کے معاملے میں تم اپنے آپ کو یہ چاہتے ہو کہ تنقید نہ کی جائے اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر کے مجھے بری ذمہ قرار دیا جائے، تو ایسی تم بھی کر لو، تو یہاں پہ خاموش نہیں بیٹھے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اور شیطانی چکر ہے، اس سے باہر نکلیں۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ارادے سلب نہیں کر لیتا، اس کے ہاتھوں بند نہیں جاتے ہیں، اس کی سوچ مفلوج نہیں ہو جاتی ہے، اس کی سوچ اور فکر کا سلسلہ منقطع نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو اختیار ہوتا ہے، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے، اور اسی اختیار کے غلط استعمال پر آخرت میں گرفت ہے۔ ایک یہ کویسچن تھا کہ کہا جاتا ہے غصہ حرام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر استاد اپنے شاگرد پر، ماں باپ اپنے اولاد پر، افسر اپنے ماتحت پر غصہ کرے تو پھر وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کی کیا تشریح ہوگی؟ دیکھیے ہر بعض ہمارے ہاں مقولے مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تمام تر صورتوں کا حصر یا تمام صورتوں کو قید کر لینا مقصود ہے۔ مثال کے طور پہ جب کہا جاتا ہے غصہ حرام، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غصے کی تمام صورتیں یہاں شامل ہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی لالچ منع ہے۔ بعض غصے محمود ہوتے ہیں، یعنی ان پہ ثواب ملتا ہے، بعض غصے مطلوب شرع ہیں کہ اگر آپ غصہ نہ کریں تو گناہ گار ہوں گے۔ اسی طرح بعض لالچ بہت اچھی ہوتی ہیں، جیسے نیکیوں کا لالچ ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا لالچ، اور حرص اس کو عربک میں کہہ دیتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔
تو یہ جو مقولے ہمارے درمیان معروف ہو جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں، ان کو ہر صورت کے لیے ایک قانون یا ایک ضابطے کی حیثیت دے دینا بالکل صحیح نہیں ہوتا ہے۔ غصہ اگر ماں باپ، استاد یا افسر شرعی تقاضے کے مطابق دائرہ شریعت میں رہ کر اور صحیح وجہ سے کر رہا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس پہ تھوڑا سا کلام مزید کروں گا۔ ایک کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا کو ایجوکیشن کے حوالے سے ہے کہ اس کے جواز کی کوئی صورت ہے کیا؟ کیا چیز؟ میں نے علماء کرام سے پوچھا ہے تو وہ اس کے ناجائز ہونے کا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب مطلقاً ناجائز ہی ہے، تو اس کی جوازی صورت اگر کوئی ایک بنتی ہے تو پلیز وہ بھی کس بتا کی دیں۔ بہن، کس کی جوازی صورت؟ مسئلہ بولے نا۔ کو ایجوکیشن۔ اچھا یہ بولیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ میں کسی اور فکر سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے والدین کسی اور سے، تو ہمیں بعض اوقات تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے، تو میں بھی والدین سے تھوڑا بہت اپنے فکر کے بارے میں بول لیتی ہوں ادا میں رہتے ہوئے، مطلب تو ایسے میں کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کچھ والدین سے تھوڑا غلط بھی ہو جاتا ہے، تو ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مطلب آپ کا علیحدہ فقہ ہے، والدین کا علیحدہ ہے، یوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ اور مسلک علیحدہ ہے۔ چلیں اور بولیں تیسرا کوشچن۔ اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جو ہے انہیں میں روپیز اپنے پیسے دیتی ہوں، مطلب تو پھر ہی وہ میری چیز لے کر آتے ہیں، اگر میں انہیں نہ دوں تو وہ مطلب چیز نہیں لے کے آتے میری، تو میرا انہیں پیسے دینا اور ان کا لے لینا تو کیا یہ جائز ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور اضافی پیسے مطلب اس چیز کے نہیں، ویسے ہی کہ مجھے اتنے دو پیسے پھر میں چیز لے کر آؤں گا، یہ جائز ہوگا میرا دینا اور ان کا لینا؟ کیا یہ رشوت کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ جی اور بس یہ 3 کوشچن ہے، شکریہ۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو غصے کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ چلیں پہلے ایک اور کالر ہے، ان کی بھی کال لے لیتے ہیں، پھر جواب شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بڑی مصیبت سے آپ کا نمبر مل گیا، میں اعتبار سے بول رہا ہوں۔ اس کو مصیبت نہیں کہتے، آپ اللہ کی رحمت کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، اچھا میں کہتا ہوں کہ بڑی نصیب سے۔ اچھا جی بولیے۔ تو سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک قربانی کا جانور ہے، 7 ایسے ہوتے ہیں اکثریت کے 7 ہوں، لیکن ہم 7 بندے نہیں تھے، بندے نہیں ملے، تو ہم نے 4 مل کے ایک گائے کو ذبح کر دیا ہے اللہ کا نام لے کے۔ ویری گڈ۔ تو پھر کیا نام ہے، ہم پھر ایک اور سوال ہے کہ یہ لڑکیاں جو پلیکنگ کراتی ہیں کیا یہ کرانا جائز ہے ان کا؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم گاؤں میں رہتے ہیں، تو گاؤں کے پیچھے ایک دربار ہے، وہاں مسجد نہیں ہے اس دربار میں، لیکن وہ مولوی صاحب، مولوی نہیں ہے، سید زادہ ہے، وہ اذان دیتا ہے اسپیکر میں، لیکن مسجد کوئی نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کر اذان دیتا ہے کیونکہ فردی ہے، وہ ادھر ہی بیٹھ کے اذان دے دیتا ہے، تو کیا ان کا اذان دینا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں پسماندہ اگر جمعے کی شرائط موجود نہیں ہے جن کے جمعہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں اتنے شرائط کے جمعہ، وہاں مسجد میں جمعہ ہم عرصہ دراز سے پڑھتے ہیں، دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا، ان کا جمعہ پڑھنا ٹھیک ہے؟ جمعہ کہاں پڑھ رہے ہیں؟ گھر میں؟ گاؤں میں ایک مسجد ہے، نہیں مسجد ہے، لیکن ٹھیک ہے مسجد ہے لیکن وہ شرائط جو موجود ہے نا شہر میں ہونا وہ نہیں ہے، گاؤں ہے۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ جوابات کا سلسلہ ہوگا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غصے کے بارے میں ہمارا کلام چل رہا تھا۔ یاد رکھیں کہ غصہ ہر جگہ حرام نہیں ہوتا، ہر جگہ اچھا بھی نہیں ہوتا۔ جو غصہ نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر دنیا کی غرض سے اپنے نفس کے لیے شیطان کے دباؤ میں آ کر کیا جائے، یعنی اس کا اظہار کیا جائے، وہ حرام ہوتا ہے۔ غصہ اصل میں یوں سمجھ لیں کہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ جب کوئی چیز ہمیں ناپسندیدہ محسوس ہوتی ہے تو دل میں ایک نفرت اور ناپسندیدگی کی ایک کیفیت سی بننے لگ جاتی ہے، اسی کا نام غصہ ہوتا ہے۔ اب غصہ آنا یہ برا نہیں ہوتا، اس کا اظہار برا ہو سکتا ہے، کیونکہ غصہ آنا یا غصہ قلب میں پیدا ہونا یہ غیر اختیاری امر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے غیر اختیاری امر پر انسان کی گرفت نہیں فرمائی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ تو غصہ آنا برا نہیں ہوتا، لیکن اس کا اظہار پھر اچھا یا برا ہو سکتا ہے، کہ اور اظہار ہوتا ہے آنکھ کے ذریعے یا زبان کے ذریعے یا ہاتھ کے ذریعے یا پیر کے ذریعے، گھور کر دیکھا، برا بھلا کہہ دیا، ہاتھ سے مار دیا، پیر سے مار دیا،
یہ غصے کا اظہار ہے۔ تو اگر انسان یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہیں بلکہ اپنی ذات کی خاطر دنیا کے لیے غصہ آیا ہے تو اس کو پینا واجب ہے، اور پینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اظہار نہ ہونے دیں۔ اور اگر غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آیا ہے، مثال کے طور پہ کوئی اللہ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، عبادات ترک کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برا فعل کر رہا ہے، اس وجہ سے قلب میں غصہ پیدا ہوا ہے، تو یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اور یہ نبیوں کے لیے، نبیوں کی خدمت میں ایسا غصہ حاضر ہوا ہے، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ایسا غصہ پیدا ہونا بھی بہت اچھا ہے، اور اس کا اظہار کرنا حکمت کے ساتھ یہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور ایک غصہ ایسا ہوتا ہے جس کا اظہار بعض اوقات واجب ہو جاتا ہے، جیسے اگر استاد اپنے شاگردوں کو نکمے پن کی طرف مائل دیکھے اور وہ سمجھتا ہے کہ غصے کی وجہ سے میں ان کو دین کی طرف، پڑھائی کی طرف لا سکتا ہوں، تو تھوڑا بہت اظہار غصے کی اجازت ہے، یعنی صحیح معقول، وہ نہیں کہ ڈنڈا مار مار کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ اسی طرح ماں باپ اگر جلال کا اظہار نہ کریں، جہاں پر کرنا چاہیے تو گناہ گار ہوں گے۔ یوں ہی ایک پیر اپنے مریدین پہ نہ کرے، افسر اپنے ماتحت پہ نہ کرے، شوہر اپنی بیوی پہ نہ کرے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، بیوی بعض اوقات اپنے شوہر پہ غصہ ہو جاتی ہے، یہ شرعاً صحیح نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے محکومہ بنایا ہے، اگر شوہر کی کوئی بات ناگوار گزرے، وہ نافرمانی کر رہا ہے تو یہ کہہ ضرور سکتی ہے، لیکن لہجہ نرم ہونا چاہیے، دلیل کے ساتھ اچھے انداز سے، پیار محبت سے، موقع محل کی نزاکت کو دیکھ کے کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، اگر صرف اس کے دل میں غصہ پیدا ہو رہا ہے، وہ اظہار نہیں کر رہی، تو اس میں یہ بھی بری ذمہ ہے۔ امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ غصے کے بارے میں اجمالاً کچھ باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ گورنمنٹ اسپتال سے بعض اوقات ہم علاج کرواتے ہیں، وہ لوگ دوائیاں دیتے ہیں، بعض دوائیاں بچ جاتی ہیں، وہ گھر میں پڑی رہتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ دیکھیں، جب گورنمنٹ نے یہ سہولت دی ہوتی ہے کہ آپ کم پیسوں میں دوائیاں گورنمنٹ ہاسپٹل سے لے لیتے ہیں، یا بعض اوقات فری بھی، مفت میں بھی دیتے ہیں، اور ڈاکٹر نے ہی آپ کو وہاں سے دی ہیں، اور واقعی آپ بیمار بھی تھے، یہ نہیں کہ آپ کے رشتہ دار تھے، یار 4-5 وہ فلاں کے پتے دینا، اس نے نکال کر دے دی اور آپ گھر لے آئے، تو یہ تو لینا ہی ناجائز تھا، کیونکہ نہ آپ بیمار ہیں نہ کچھ، اور آپ نے وہاں سے لے لیے۔ اگر آپ واقعی بیمار ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو سجیسٹ کیا، پھر وہاں سے آپ کو باقاعدہ یہ چیزیں دی گئیں، تو آپ اس کے مالک ہو گئے ہیں۔ اب آپ چاہیں تو خود یوز کر سکتے ہیں، بچ جائیں تو دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، اور بہت بہتر ہے کہ واپس ہاسپٹل میں اگر دے دیں، ایکسپائر اس کی ڈیٹ وغیرہ ابھی ایکسپائر نہیں ہوئی ہے، وہ دوائی ایکسپائر نہیں ہوئی ہے، تو اس کو دے دیجئے واپس، تاکہ دوسرے کے کام آ جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو اس طرح کے ہاسپٹلز میں سہولت فراہم کی جاتی ہے، ان دوائیوں کے آپ مالک ہو جاتے ہیں، رکھنا چاہیں رکھیں، خود علاج کرتے رہیں، بعد میں استعمال کر لیں یا واپس کر دیں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایک یہ بہن نے کویسچن کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار بننے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، اور اپنی زندگی کو بالکل ان کے طرز عمل کے مطابق ڈھال لیا جائے، تو سمجھ لیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہو گئے، کیونکہ ان سے بڑھ کر وفادار کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے بڑا جو وصف تھا وہ اطاعت کا تھا، یعنی وہ فرما برداری کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے تھے۔ آج ہمارے یہاں ہم نے نبی کی محبت کو بھی مطلب ایک رسم بنا لیا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگائیں گے، لیکن غلام رسول میں داڑھی قبول نہیں ہے، غلام رسول میں عورتوں کو پردہ کرنا قبول نہیں ہے، غلام رسول میں لڑکیوں کا پیچھا چھوڑ دینا قبول نہیں ہے، غلام رسول میں علم دین سیکھنا قبول نہیں ہے، غلام رسول میں گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا قبول نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے، نعرے لگائیں گے۔ تو یہ کوئی وفاداری ہوتی ہے؟ یہ سچی کوئی غلامی کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کس طرح کی غلامی کرے کہ نعرے آپ کے نام کے لگاتا رہے اور کہنا آپ کا ایک بھی نہ مانے، تو کیا آپ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہیں گے؟ اور کیا آپ اس کو سچا وفادار کہیں گے، اپنا سچا غلام کہیں گے؟ لیکن ہم اسی طرح کی غلامی اور اسی طرح کی وفاداریوں کو ثبوت دے رہے ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز اطاعت ہے۔ پھر صحابہ کی زندگی دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی والا کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ تیسری چیز، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اعمال سرکار نے اختیار کیے، لیکن ان کے اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا، اور وہ سرکار کے ساتھ خاص بھی نہیں تھے، سہون بھی صادر نہیں ہوا، آپ کا خاصہ نہیں تھا اور سہون بھی نہیں ہوئے۔ جیسے آپ نے ایک دفعہ 2 رکعت نماز پر سلام پھیر دیا، 4 رکعتیں نماز تھی، 2 پر سلام پھیر دیا، پھر جب آپ کو توجہ دلائی گئی اور یقینی سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے شرعی حکم بیان کر فرمانا تھا، اس لیے آپ کی توجہ کسی اور طرف تھی، تو پھر آپ نے بقیہ 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد آخر میں سجدہ سہو کیا، تو اس فعل میں اتباع نہیں ہوگی کیونکہ سہون ہوا تھا۔ ایسی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ خاص ہیں، جیسے 4 سے زیادہ ازواج ایک ساتھ نکاح میں رکھنا،
ان میں اتباع نہیں ہوگی جو سرکار کے خاصہ ہیں۔ باقی جو سرکار نے افعال اور اعمال اختیار کی ہیں، صحابہ کرام حتی الامکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان افعال کو اختیار کیا کرتے تھے۔ یہ تین چیزیں اگر آپ لے لیں تو پھر بھی یہ بہت بہت بڑی چیزیں، اطاعت، اتباع اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کا خیال کر کے ہر اس امر سے، ہر اس قول سے، ہر اس فعل سے اپنے آپ کو دور رکھنا جو سرکار کی ناپسندیدگی کا سبب بن سکتا ہے یا اسے سرکار نے ناپسند کیا ہے۔ اور یہ تین ایسی چیزیں ہیں، میں نے آپ کو ذکر کر دیں کہ آپ جتنے یہ عشق رسول کا نعرہ لگانے والے حضرات ہیں، ان کو اس امتحان پر جانچ کر دیکھ لیں، بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو اس معیار پر پورے اتر رہے ہوں گے، نہ نبی کا کہنا مانیں گے، نہ نبی کی اتباع کریں گے، نہ سنن وغیرہ پہ کوئی عمل پیرا نہیں ہوں گے، اور سرکار کی ناپسندیدگی والے ہزارہا کام کر رہے ہوں گے۔ گناہ سرکار کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ بخاری کی روایت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر ذلت و خواری کو مسلط فرما دیا ہے۔ اب اندازہ فرمائے اتنے سخت الفاظ سرکار نے بیان فرمائے، تو گناہوں سے کون کنارہ کشی اختیار کرتا ہے؟ نبی کریم کی غلامی کا دعویٰ ہے۔ تو کوئی برا نہ مانے، میں کسی کے عشق رسول کو چیلنج بھی نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک وہ امتحان آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ایک وہ آئینہ سامنے رکھ رہا ہوں جس میں اپنے آپ کو بھی دیکھوں گا اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، اور پھر فیصلہ کریں کہ ہم سچے وفادار ہیں یا صرف نعروں کے لحاظ سے وفادار ہیں۔ تو امید ہے کہ بہت سی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعت علیحدہ ہے، طریقت علیحدہ ہے، ہمیں شریعت کی معاذ اللہ ضرورت نہیں، ہم تو طریقت والے لوگ ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھیوری لے کر آئے اس کو کہتے ہیں شریعت، جو تعلیم ہے، اور جو پریکٹیکل سرکار نے کر کے دکھایا، جو عمل کر کے دکھایا، اس کا نام ہے طریقت۔ جب شریعت اور طریقت انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور جب اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقت تک پہنچا دیتا ہے، وہ حقائق دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ اس قسم کے جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ جنہوں نے آ کر گدیوں پہ قبضے کر لیے ہیں، اور جو اچھے پیر اعظام ہیں، اچھے مشائخ ہیں، خاندانی پیر ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے متبعین کو مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں، ہماری خطاؤں کے باوجود ہمیں اپنا لیڈر تسلیم کر لو، تو اس کا طریقہ بہترین یہی ہے کہ یہ کہا جائے جس شریعت کچھ اور ہوتی ہے، طریقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ان سے پوچھو اچھا تم نے طریقت جو کہا کچھ اور ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں سے تو اس کا ثبوت ہوگا نا، لاؤ وہ ثبوت پیش کرو۔ 1500 سال کے اندر کون سے بزرگ تھے جو تمہاری اس طریقت کے اوپر عمل پیرا تھے، جن کی تم اتباع کر رہے ہو؟ وہ شیطان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا، ان کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس نے اپنے ایک طریقہ نکالا، شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کیا۔ تو اب آپ خود غور کر لیجئے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے سرکار تک، پھر ان کے جو قریب متبعین، پھر صحابہ کرام، پھر اولیاء اعظام، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبیوں کی لائی ہوئی، جو متبعین ہیں وہ نبیوں کی لائی ہوئی شریعت پہ چلتے رہے، اور انبیاء علیہ السلام خود بھی اس پر عمل پیرا ہو کے شریعت بتاتے رہے۔ یہ کون سا گروپ نکل آیا؟ ہمارے علماء نے فرمایا، اکابرین نے، صوفی اعظام نے لکھا ہے، جو یہ کہے کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا اس قسم کے لوگوں سے اپنا دامن بچائیں، اتنے بھی پپو اور سادہ نہ بنیں۔ دنیا کے اندر تو پان بھی خریدتے ہیں تو جرح کرتے ہیں، سبزی خریدتے ہیں تو جرح کرتے ہیں، لیکن جب اپنے ایمان کی باری آتی ہے تو اس قسم کے لٹیروں کے ہاتھ میں اپنے ایمان اور اپنی بچیوں کے ایمان دے کر اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، اور یہ لوٹ رہے ہیں، اپنے خزانے بھر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں سے محفوظ رہا جائے۔ ہاں، اچھے پیر اعظام جو صحیح العقیدہ ہوں، صاحب علم ہوں، باشرع ہوں، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو عام کرتے ہوں، دنیا کا لالچ ان کے اندر آپ کو نظر نہ آئے، اپنے متبعین کی اصلاح کا جذبہ ہو، صرف اس وجہ سے نہیں کہ سیٹھ آ کر بیٹھا تو اس کو کچھ سمجھاؤں گا تو ناراض ہو کے چلا جائے گا، تو غریب کو سمجھا رہے ہیں، سیٹھ کو چھوڑ رہے ہیں، نہیں، سب کے ساتھ اصلاح کا برابر کا برتاؤ کرتے ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کا آپ دامن تھام لیں تو انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان سے بچیں جو یہ شریعت کو نہیں ماننے والے لوگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خواتین گھر میں ہوتی ہیں، یہ تزکیہ نفس کی کون سی صورت اختیار کریں، کیونکہ مرد تو علماء کی صحبت میں یا مشائخ کی صحبت میں جا سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہماری بہنوں سے میری گزارش ہے، آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، حدیث کو شرح کے ساتھ پڑھیں، بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اسی طریقے سے بہت سے پروگرامز ہوتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں ہمارا درس بخاری آپ دیکھیں، الہادی دیکھیں،
احکام شریعت بھی آپ دیکھیں گے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ میری اکثر کوشش ہوتی ہے کہ میں بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے عوامی سطح پر اتر کے عوام کے لیے کام کروں۔ بڑی بڑی کتابیں لکھنے والوں نے لائبریریاں بھر دی ہیں، مشکل بیانات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں واہ واہ بڑا زبردست بیان ہے، لیکن اس میں عمل والی کون سی بات ہوتی ہے؟ عوام اس سے بات نہیں سیکھ پاتی ہے، اس کی وجہ سے عوام زیادہ دین سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ ہمارے بیانات سن کر دیکھیں، بالکل عوام کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، انہیں آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے علاوہ تصوف کی وہ کتب جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا، آپ دعا کریں کہ میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، یہ کتاب مکمل ہو جائے تو الف سے لے کر یہ تک انشاءاللہ ایک عام مسلمان کو کس طریقے سے سب سے پہلا سٹیپ اٹھانا چاہیے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، کس طرح وہ قرب الہی کی منازل طے کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے، کس طرح اپنا تزکیہ نفس کر سکتا ہے، مردوں کے لیے خواتین کے لیے دونوں کے لیے انشاءاللہ مفید ہوگی۔ آپ دعا کریں میں کتاب کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مختصر سا بریک لیں گے، یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے پوچھا کہ کوئی اگر شخص یوں کہے کہ رشتہ دار جیسے کوئی خرابیاں کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، تو اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گندے رشتہ دار میرے ہی نصیب میں لکھنے تھے یا لکھ دیے، کیوں لکھ دیے وغیرہ، تو اس طریقے سے جملے ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہاں دو اس کی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کا بالکل ارادہ نہ ہو، غیر ارادی طور پر لوگوں کے تسلسل سے برے رویے کی وجہ سے دل میں نفرت پیدا ہوئی، گھٹن پیدا ہوئی اور یہ جملہ نکل گیا، اور بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے، وہ توبہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ گناہ ضرور ہے لیکن کفر نہیں ہے۔ اور اگر خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کا ارادہ ہے کہ اللہ نے ایسی قسمت کیوں بنائی ہے، یعنی یہ چیز ذہن میں آ چکی تھی پھر بھی اس کے باوجود اس قسم کے جملے کہہ رہے ہیں، تو یہ پھر انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں ہمارے حق میں بہت ہی حکیمانہ فیصلے ہیں۔ ہماری مثال بلا تمثیل میں سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کے ساتھ مختلف رویے اختیار کرتے ہیں جن میں سے بہت سارے بچوں کو سمجھ میں نہیں آتے، نہ ماں باپ کے فیصلے سمجھ میں آتے ہیں، نہ ان کا رویہ سمجھ میں آتا ہے، بھی کیوں ڈانٹ رہے ہیں، کیوں اگنور کر رہے ہیں، کیوں روڈلی گفتگو کر رہے ہیں، بچوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ اب وہ بچے اپنے ماں باپ پہ اعتراض کریں تو یقیناً سمجھانے والا یہی کہے گا کہ بیٹا بھی آپ بہت چھوٹے ہیں، ذرا بڑے ہو جاؤ، ماں باپ کے لیول پر آ جاؤ تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بلا تمثیل اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حکیم مطلق ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، جس نے چاند، سورج اور زمین بنائے۔ زمین کے اندر آپ دیکھیں، انسانوں کا نظام دیکھ لیں، غذا کی تقسیم کا نظام دیکھ لیں، کیا ایسا رب کریم جو اتنے زبردست قسم کے نظام کو لے کے چل رہا ہے اور اتنی بہترین اس نے تقسیم فرمائی ہے، کیا وہ آپ کے حق میں معاذ اللہ غفلت کا شکار ہو جائے گا، غلطی کا شکار ہوگا؟ یہ ہماری جہالت اور قصور عقل ہوتا ہے کہ ہم نے نہ علم سیکھا ہوتا ہے، یہ ہمارے ماں باپ کا سب سے بڑا قصور ہوتا ہے، نہ علم سکھاتے ہیں، نہ دین کے قریب آنے دیتے ہیں، نہ خود اچھی صحبت اختیار کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو صحبت اختیار کرنے دیتے ہیں۔ تو پھر اس قسم کے ہی مجتہد نکلیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ اعتراضات کر کے بھی اپنے آپ کو حق بجانب تصور کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس لیے قطعی طور پر اگر کسی کا معاذ اللہ یہ ارادہ ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر کے ایمان بچا سکتا ہے تو یہ غلط ہوگا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کا سب سے پہلا جو مطلب استاد تھا یا کہہ لیں کہ بڑا تھا، وہ شیطان تھا، اس نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عزت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی، تمام فرشتوں کو فرمایا سجدہ کریں، یہ شیطان جن تھا لیکن ان کے ساتھ تھا، اس کو بھی حکم دیا۔ اس نے اس تقسیم پر اعتراض کیا کہ یہ عزت ان کو کیوں، مجھے کیوں نہیں دی۔ اس تقسیم پر اعتراض سے اس کا انجام کیا ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ہوشیار رہیے، اس نے 80,000 برس عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اور معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو استاد تھا، اللہ نے ایمان چھین لیا تقسیم پر اعتراض کی وجہ سے۔ تو آپ اور میری حقیقت اور ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں پہ اعتراض کریں، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں اور آئندے سے بچیں۔ یہ بہن کہتی ہیں بعض اوقات یہ محافل وغیرہ ہوتی ہے، راستے بند کر دیے جاتے ہیں تو خواتین کو مجبوراً دوسرے راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ اب ایک عورت حالت حیض میں ہے اور رستہ قبرستان سے نکلتا ہے، کیا وہ وہاں سے گزر سکتی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل گزر سکتی ہے۔ یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک عورت ہی قبرستان سے گزر سکتی ہے اور حائضہ کو گزرنا منع ہے۔
عورت کے لیے تو ویسی قبرستان جانا منع ہے، لیکن اس قسم کے جو آپ نے مجبوری ظاہر کی ہے کہ متبادل کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا، آپ قبرستان سے نکلنا ہے، تو یہ حالت حیض میں بہن گزر سکتی ہے، کوئی گناہ گار ہونے کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ آج کل یہ جو نامحرم ہیں یہ آپس میں مصافحہ اور معانقہ کا بڑا رواج ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو بالکل واضح سے شرعی حیثیت ہے کہ جو شریعت نامحرم مطلب مرد کو عورت اور عورت کو بری نظر کے ساتھ مرد کو دیکھنے کو منع کرتی ہے، نظر کا حکم اتنا سخت ہے، تو پھر مصافحہ کرنا، پھر معانقہ کرنا، اور آج کل ایک اور بدعت قبیحہ نکل گئی ہے گال سے گال ملانا۔ یہ میں نے اکثر یہ محسوس کیا، یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو ایک تو اپنے آپ کو سب سے منفرد دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیں ہم دین کی پابندیوں کو برداشت نہیں کرتے، ہم پرانے لوگ نہیں، ہم نئے لوگ ہیں۔ یہ ان کے اندر ایک احساس کمتری ہوتا ہے، جس احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے اس قسم کی اوچھی حرکتوں کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ چونکہ نہیں کر رہے تو یہ بیکورڈ لوگ ہیں، ہم ہیں ماڈرن لوگ اور ہم نے دیکھو یہ کارنامہ کیا ہے۔ اور ان کو جب سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں ہماری زندگی ہماری دنیا میں رہنے دیں، آپ وہی پرانے رسموں پہ چلتے رہیے۔ لیکن ان سے میں گزارش کرتا ہوں ذرا میدان محشر کا تصور ذہن میں لائیں، سب ختم ہو چکا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور وہاں پر شریعت کے مطابق حساب و کتاب ہوگا، آپ کے بنائے ہوئے رولز کے مطابق، آپ کی دنیاوی رسومات اور آپ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس وقت یہ مصافحہ کرنا، نامحرم سے گلے ملنا اور معاذاللہ گال سے گال ملانا کس قدر عذاب کا سبب بنے گا، اور جن لوگوں کو آپ ان امور کی بنا پر اپنے آپ کو منفرد اور اپر لیول پر اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جو ایسے کام نہیں کر رہے تھے، وہ عزت کے ساتھ ہوں گے اور آپ اللہ نہ کرے کہ ذلت کا شکار ہوں گے۔ تو ایسے امور کہ جن سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ اللہ کی سری نافرمانی اور علانیہ نافرمانی پر مشتمل ہوں، میدان معاشر کی ذلت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ان سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ گناہ ہے، حرام ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی حج عمرے پر گیا اور وہاں پر بہت سارے جرائم ہو گئے اس سے، یعنی غلطیاں ہو گئیں، تو کتنے دم لازم ہوں گے؟ دیکھیں جتنے جرم ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی دم لازم ہوتے چلے جائیں گے، دینا ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ محمد عبید نام رکھنا کیسا ہے؟ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عبید مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا غلام، یعنی حقیر سا غلام، اور محمد اور اس کے ساتھ پھر اس طرح مناسب نہیں۔ اس لیے بعض اکابرین نے فرمایا محمد اصغر نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اصغر مانے دوسروں کے مقابلے میں چھوٹا، اب محمد اصغر یہ عجیب مفہوم بن رہا ہے، تو ایسا کوئی نام سرکار کے نام کے ساتھ، یعنی اگرچہ وہ سرکار کا نام نہیں ہے، اس وقت ہمارا نام ہے، لیکن بہرحال اس نام کو رکھا اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، تو اس طرح دو ناموں کو نہ ملائیں کہ اگر ملایا جائے تو غلط قسم کا مفہوم نکلتا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ کوئی ایجوکیشن جو طرز تعلیم ہے یہ کیسا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیں یہاں پہ چند صورتیں ہیں، میں پہلے بھی اس کو کہہ چکا ہوں۔ ایک ایسی صورت ہے کہ آپ کے لیے کوئی چوائس نہ ہو، آپ کو پڑھنا لازم ہے اور اسی ماحول میں پڑھنا لازم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر اس میں شرعاً بالکل اجازت ہوگی۔ جیسے باہر کے تمام ملکوں کے اندر ایسے معاملہ ہے کہ تعلیم لازم ہے او لیول تک، اور کوئی ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، آپ اس میں شروع میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بعض اسکولز ایسے ہیں لڑکیوں کے لیتے ہیں لڑکوں کے لیتے ہیں، لیکن بہرحال آگے سب ایسی سسٹم ہوتا ہے، تو وہ ایک مجبوری کی صورت ہے۔ وہاں پر حتی الامکان اپنے بچوں کو اختلاط کے بارے میں اور ان کے نقصانات کے بارے میں بتایا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اختیار ہے، آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب اس میں تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات بالفرض ایک ایجوکیشن ہے، اس میں آپ بیٹھیں گے نہیں، مل کر نہیں بیٹھیں گے، لڑکے علیحدہ ہیں لڑکیاں علیحدہ ہیں اور آپس میں فری نہیں ہو رہے ہیں، اور طرز تعلیم اس جگہ کا بہت ہی بہترین ہے، تو اچھے مستقبل کی خاطر اس نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے کہ پردے میں برقعے میں لڑکی بیٹھے اور تعلیم حاصل کرے، لڑکوں سے بالکل اختلاط نہ رکھے، فری نہ ہو، ہنسی مذاق نہ ہو، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، ایسے لڑکے کے لیے بھی نکل سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ علیحدہ پڑھ سکتے ہیں، طرز تعلیم بھی بہت اچھا ہے اور کوئی اس میں زبردستی بھی نہیں ہے کہ آپ ساتھ مل کر بیٹھیں، تو پھر حکم شرعی ہوگا کہ لڑکوں کے کالج میں پڑھیں یا اسکول میں پڑھیں، اور لڑکیاں لڑکیوں کے کالج یا اسکول میں پڑھیں، پھر اختلاط کرنا یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بچی نے فرمایا کہ ان کے والدین کا فقہ علیحدہ ہے، ان کا فقہ علیحدہ ہے، بعض وقت فقہی معاملے میں بحث ہو جاتی ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ میرے لہجہ سخت ہو جاتا ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جب فقہی اختلاف ہے یا مختلف مکاتب فکر بھی ہوتے ہیں بعض اوقات کہ مختلف اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ کا علیحدہ ہوتا ہے، بچے علیحدہ ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں یقیناً آپس میں بحث کر کے دوسرے کو قائل کرنا تقریباً ناممکنات میں سے ہوتا ہے۔
نہ وہ آپ کے سانچے میں ڈھل سکتے ہیں نہ آپ ان کے سانچے میں ڈھل سکتے ہیں، تو بحث کرنا بالکل بیکار ہے۔ خصوصاً اولاد کے بارے میں گزارش یہی ہے کہ اپنے والدین سے بحث نہ کریں، لہجہ سخت نہ کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، والدین غلطی پر ہیں، تو پیار محبت کا راستہ اختیار کریں۔ یہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات ڈنڈا اٹھانے کا کہہ دیتے ہیں نا کہ ڈنڈا اٹھاؤ اور لوگوں کو یوں کرو اور یوں کرو، آپ کرتے رہیں 100 سال تک، ایک کی بھی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ڈنڈا مار کے کبھی اصلاح نہیں ہوتی، پیار سے محبت سے کریں گے تو اصلاح ہوگی۔ یہ ڈنڈا مار طریقہ اختیار نہ کریں، پیار محبت سے کریں، مان جائیں ٹھیک، ورنہ آپ اپنے راستے پہ چلتے رہیں۔ اگر آپ کا راستہ ٹھیک ہے تو، غلط راستہ ہے تو آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ کہتی ہے بہن نے فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے کہتی ہوں میری چیز لا دو، وہ کہتے ہیں جب تک پیسے نہیں دو گی ہم نہیں لائیں گے، تو مجھے مجبوراً پیسے دینے پڑتے ہیں۔ یہ رشوت تو نہیں ہے؟ دیکھیں رشوت کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ اجارے کے زمرے میں آئے گا کہ وہ بھائی کہتے ہیں ہم بغیر پیسے کے آپ کا کام نہیں کریں گے، تو گویا کہ ہمیں اس کی اجرت دی جائے، عمل کی اجرت آپ اجرت دے دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پیسے پہلے طے کریں۔ یہ کام میں کرواؤں گی، کتنے پیسے لوگے؟ اتنے پیسے، آپ راضی ہیں تو کہیں یس جاؤ کرو اور اتنے پیسے دے دیں، یہ صحیح ہے۔ لیکن ایسے بھائیوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، بہنوں کے لیے مطلب اس طرح ان سے پیسے لے کے ان کا کام کریں، بالکل غلط ہے۔ ویسے شرعی لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے بھائیوں کو تو چاہیے بہنوں کا بڑا خیال کریں۔ بچیاں تو ویسی ہی بہت اچھی ہوتی ہیں اور بہنیں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں آپ کے بھائی آپ سے دور ہو جائیں گے اور ماں باپ کے لیے بیٹے دور ہو جائیں گے، لیکن بیٹی اور بہن بڑی مخلص ہوتی ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے 99% کہہ لوں تو کوئی بیجا نہیں ہوگا، ہاں 1% ایسی بھی ہوتی ہیں جو بڑی خراٹ قسم کی ہوتی ہیں اور بھائیوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اکثر بچیاں بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں جی بیٹا ہو جائے بیٹا ہو جائے، اور بیٹا جب ہو جاتا ہے وہ ساری زندگی تنگ کرتا رہتا ہے، پھر بیوی کو لے کے علیحدہ چلا جاتا ہے، کام بیٹی ہی آتی ہے اور بیٹی ہی ناپسند ہوتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بھائی نے فرمایا کہ قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں، مثلا گائے میں تو ہم 4 آدمیوں نے مل کر ایک گائے کر دی تھی، اس قربانی صحیح ہے؟ تو دیکھیں یہ تو بالکل صحیح ہے، جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 7 حصے، اس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہ کریں، کم کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو آپ 4 نے مل کے ایک گائے کی تو سب کی قربانی الحمدللہ ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک مزار شریف ہے، وہاں مسجد نہیں ہے، تو جو وہاں کے متولی ہیں سید زادے ہیں وہ گھر میں ہی اذان دے لیتے ہیں اور پھر جماعت وغیرہ ہو جاتی ہے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اذان کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا اگر قریب کوئی مسجد نہیں ہے تو اپنے گھر میں اذان دے لے انسان، تو بالکل صحیح کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ہمارے گاؤں میں جمعہ ہو رہا ہے، حالانکہ جمعے کی شرائط میں سے ہے کہ شہر میں جمعہ ہو۔ جی ہاں، یہ جمعے کی شرائط میں سے تھا، یہ بالکل تھا، لیکن اب چونکہ بہت زیادہ اس میں عموم بلوہ ہو گیا ہے، ہر گاؤں میں تقریباً جمعے قائم ہو رہے ہیں، تو علماء نے ارشاد فرمایا کہ اب عوام کو منع نہ کیا جائے، نہ انہیں ظہر احتیاطی کا حکم دیا جائے، لہٰذا آپ کے گاؤں میں جمعہ بالکل ٹھیک ہے، بشرطے کہ امام واقعی امام کی شرائط پر پورا اترتا ہو، تو پھر یہ جمعہ آپ کا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں میل کریں، اس ایڈریس پہ کر دیں، یا mufti.akmal.net پر آسک امام کے آپشن میں جا کر آپ ہمیں کویسچن بھیج سکتے ہیں، یا میرا جو پرسنل ای میل آئی ڈی ہے muftiakmalqtv2 اس پہ بھیج دیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی آپ کو جواب دیں۔ دیر ہو جائے تو میری مجبوری آپ ہماری سمجھ لیجئے گا، اتنی میلز آتی ہیں یقین کریں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اور ہم کسی میل کے پیسے نہیں لیتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی میں پیسے لے رہا ہوں، ہم فی سبیل اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ میرے رشتہ دار کی آئے تو میں پہلے جواب دے دوں اور دوسرے کی آئی تو بعد میں، یہ بھی نہیں ہے۔ کوشش ہوتی ہے جیسی جو ارجنٹ میلز ہوتی ہیں، بلکہ ہم کوشش کرتے ہیں جلدی دے دیں، پھر بھی ارجنٹ بھی اتنی کثیر آ جائیں تو کیا کریں، اس لیے ہماری مجبوری کو سمجھتے ہوئے ناراض نہ ہوا کریں، اور آپ میل اعتماد کے ساتھ بھیجیں، جواب انشاءاللہ ضرور بھیجیں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کے نور سے مالا مال فرمائے، اور اپنی زندگی میں اس علم کو دوسروں تک بلکہ بے شمار تک منتقل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔